میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ مسلمان کے لیے کمائی کا سیزن ہے۔ جیسے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ سیزن میں ہلکے پھلکے بخار کی پرواہ نہیں کی جاتی، کاروباری معاملات میں رکاوٹ کوئی بھی نہیں آنے دی جاتی اور قربانیاں دی جاتی ہیں، تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں اور نیند قربان کی جاتی ہے اور بہت کچھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سیزن ہے آخرت کی کمائی کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے تو ہم نے سب نے پیش ہونا ہے، لہذا ہمیں بڑی فکر مندی سے اس رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مختلف اعمال ہیں، فرض تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نوافل ادا کرنا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اللہ کی راہ میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جب موت آنے لگے پھر کہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں کچھ تھوڑا سا صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کوئی نیکیاں کر لوں، نیک بن جاؤں، مجھے مہلت دے دے، موقع دے دے، تو پھر اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ اللہ نے اگر اب موقع دیا ہوا ہے تو اسے غنیمت سمجھیں اور کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی کہیں بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ یہ مثال دی کہ یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے پر آپ کو 700 کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ آپ کے دل کی کیفیت، آپ کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، شوق کتنا ہے، یہ اس کے مطابق 700 گنا تک آپ کو اجر مل سکتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جن کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، لیکن وہ علم والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر ترغیب دے رہے ہیں ہمیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں تمہیں وہاں اس کا اجر مل جائے گا اور بہتر اجر مل جائے گا۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، این اعلیٰ اجر اللہ تبارک و تعالی ارشاد آپ کو دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی عمل کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ آپ کو اجر ضرور دے دے گا۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات ہے دن ہے پرواہ نہیں کرتے، لگے رہتے ہیں خرچ کرنے میں، سرًا وعلانیہ، کبھی چھپا کر دے رہے ہیں کبھی علانیہ دے رہے ہیں تاکہ مجھے دیکھ کر اور بھی دیں، ہر طرح کے طریقے سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ،
تم نیکی کا اصل درجہ، اصل مقام نہیں پا سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، جس سے تمہیں بہت محبت، مما تحبون، تم محبت کرتے ہو، جب تک وہ خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ، اللہ تبارک و تعالی نے انصار مدینہ میں ان کو سب سے زیادہ مالدار بنایا تھا۔ ان کا ایک باغ تھا جو انہیں بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت سنی تو وہ باغ صدقہ کر دیا، وہ پورا باغ صدقہ کر دیا۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بہت خوب، ذالک مال رابح، یہی مال تجھے بہت نفع بخش تیرے لیے ہوگا، یعنی اس مال نے تجھے بہت نفع دینا ہے۔ تو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم وہی لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تم میں سے کئی ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور یاد رکھو ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو کنجوسی کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، وہ اپنے لیے بخل کرتا ہے، یعنی جو دیں گے اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا، آپ نے نہیں دیا تو آپ کو نہیں ملے گا، اپنے لیے بخل کر۔ فرمایا واللہ الغنی، اللہ کو کوئی نہیں ضرورت، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم ہی محتاج ہو، تمہیں ہی ضرورت۔ اگر تم نہیں مانو گے، اگر تم اس بات سے منہ موڑ لو گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تمہاری طرح کنجوسی نہ کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازق، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اس کے پیچھے وہ دے دیتا ہے، اس کے بدلے میں دے دیتا ہے تمہیں، یعنی جتنا خرچ کیا اللہ اتنا یا اس سے زیادہ اور دے دیتا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے اللہ اس سے کہیں بڑھا چڑھا کر تمہیں دے گا۔ مجھے ذہن میں آیا کہ ایک دوست نے مجھے بتایا، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، کہ امریکہ میں وہ ڈاکٹر، اس کی ایک کوٹھی تھی اسلام آباد میں، آیا اور 2 کروڑ کی، یہ کوئی 15-20 سال پرانی بات ہے، 2 کروڑ کی وہ کوٹھی بیچ کے چلا گیا۔ وہاں کسی نے بتایا کہ جی مسجد 200 کلومیٹر دور ہے یا 20 کلومیٹر دور ہے، مجھے اب یاد نہیں، تو بڑی دور جانا پڑتا ہے نماز کے لیے، امریکہ کی بات۔ تو یہاں جگہ کی خریداری کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے، تو انہوں نے وہ 2 کروڑ دے دیے، کہتے یہ تو لیں، یہ باقی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے، یہ ان کے دوست تھے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یہ مجھے بتا کر رونے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا کلینک تھا، اسپتال تھا، جتنا سال میں منافع ہوتا ہے 2 کروڑ سے زیادہ منافع زیادہ ہوا، یعنی اللہ نے مجھے دنیا ہی میں لوٹا دیا، اور میں تو چاہتا تھا کہ مجھے آخرت میں ملے۔ یعنی روتے ہوئے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساتھی کہتے ہیں میں نے انہیں تسلی دی
کہ اللہ آپ کو آخرت میں بھی دے گا، یہ دنیا میں دے دیا، اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مثالیں بیسیوں مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی دن ایسا نہیں جس میں لوگ صبح کرتے ہوں الا وملکان ینزلان، دو فرشتے اللہ ہر روز اتارتا ہے۔ فرمایا احدہما یقول، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو بھی خرچ کرنے والا ہو اس کے پیچھے اس کو واپس لوٹا دے، اتنا اس کو دے دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال روک لیتا ہے، بخل کرتا ہے، اس کے مال کو تلف کرتا ہے۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت۔ تو میرے بھائیوں، بڑی خطرناک بات ہے کنجوسی کرنا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں دے کر اپنے مال کی حفاظت بھی کریں اور اس میں برکت بھی داخل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یعنی انفق، تو خرچ کر میرے راستے میں، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بخاری مسلم کی یہ روایت۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے مختلف فوائد بھی بتائے کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ تجارت ہے، اور بہت نفع بخش تجارت۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تصدق بعدل ثمرۃ من کسب طیب، جو بھی شخص نیک کمائی سے، حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، نیک کمائی سے، اور اللہ نیک ہی کمائی کو، نیک سے مراد یعنی جو سود سے، رشوت سے، حرام سے پاک کمائی ہو، اللہ قبول ہی پاک کمائی کو کرتا ہے۔ فإن اللہ یقبلها بیمینہ، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو قبول کرتا ہے، لصاحبها ثم یربیہا لصاحبها، پھر اس کو بڑھاتا ہے، کھجور جتنا اس نے دیا، اس نے کھجور کے برابر دیا، اب پھر ثم یربیہا لصاحبها، پھر اللہ اس کو بڑھاتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی گھر کا پالتو جانور بڑا کرتا ہے، ایسے اللہ اسے بڑا کرتا ہے۔ حتیٰ تکون مثل الجبل، بخاری کی یہ روایت ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ دیا کتنا تھا؟ کھجور کے برابر، اور وہ ہو جاتا ہے پہاڑ کے برابر، اللہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے۔ وما نقصت صدقۃ من مال، مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے۔ لگتا ہے کہ 10,000 تھے، میں نے 3,000 دے دیے، 7 رہ گئے، لیکن ان 7 میں اللہ برکت ایسی ڈالتا ہے کہ وہ 15 کی جگہ کام آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کرتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کم ہو گئے، وہ 10 15 کی جگہ کام آ جاتے، 15 کا فائدہ دے جاتے۔ تو یہ اللہ بڑھاتا ہے اور اللہ برکتیں ڈالتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال
رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار فرمایا، انفق بلال، اللہ کی راہ میں خرچ کر، ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے کمی کا خیال نہ کر کہ کمی ہو جائے گی، عرش والے کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، لہذا اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ بہت نفع بخش تجارت ہے جو آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ صدقہ کرنا، خرچ کرنا جہنم سے آزادی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر بچنا پڑے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے آگ سے بچا جاتا ہے، اللہ کی آگ سے انسان بچ جاتا ہے جو صدقہ کرتا ہے، اور کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی اگر دے، اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نا، اس کی حیثیت ہے ہی نہیں، تو اللہ اس پر بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ اسی طرح صدقہ قیامت کے دن آپ کے لیے سایہ بن جائے گا جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک جگہ دو حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہے، اور یہ بھی فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک آدمی ہے اس نے صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، چھپا کر کیا، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو اس کا دایاں ہاتھ دے رہا ہے بائیں کو بھی پتہ نہیں چلا، یعنی اس حد تک چھپا کر کیا۔ تو ایسے شخص کو اللہ عرش قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے کہ آبیاری کرو اس کی فصل پر۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا سے گزر رہا تھا، صحرا میں گزر رہا تھا، اس نے ایک آواز سنی، اور آواز میں یہ کہا گیا، اس کے حدیقۃ فلان، ایک نام لیا گیا، اس کے باغ کو پانی دو، اس کے باغ کو پانی دو، نام ایک لے کر کہا گیا، فلاں کے باغ کو پانی دو۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، بس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل آیا، ایک سخت جگہ پر برسنے لگا، اور پھر پانی چل پڑا۔ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں بھی چل پڑا، پانی کے ساتھ جاتا گیا، آخر کار ایک شخص آیا میرے سامنے جس کے ہاتھ میں کسی تھی، اور وہ مٹی کو ادھر ادھر کر رہا تھا پانی کے نکلنے کے لیے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے جو نام بتایا یہ وہی نام تھا جو میں نے سنا تھا۔ یہ صحیح روایت، جو اس نے نام بتایا یہ وہی نام تھا جو میں نے سنا۔ کہتے ہیں مجھے اور حیرت ہوئی، میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کیسے، کیا معاملات؟ تو وہ کہنے لگے آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے ساری بات ان کو بتا دی۔ تو وہ کہنے لگے اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لیجئے،
فإنی انظر ما یخرج، میں دیکھتا ہوں کہ کیا فصل آئی ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ میں اور میرے گھر والوں کے لیے الگ کر لیتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ واپس بیج کے طور پر دوبارہ فصل میں ڈال دیتا ہوں. یہ میں 3 حصے کرتا ہوں، اور تو میں کچھ نہیں کرتا. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر مخلص ہو کر کوئی باقاعدگی سے فکر مندی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی فصل کو سیراب کرنے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. جو زیادہ مال والے ہیں زیادہ خرچ کریں، جو کم ہیں کم کریں، لیکن ہوں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. کیونکہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ قبر کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے. فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور، یہ جو قبر کی گرمی ہے یہ ختم کرتا ہے، دور کرتا ہے صدقہ کرنا. تو اس میں ہمیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ قبر کی گرمی کہاں برداشت ہوتی ہے. اللہ یہ گرمی دور کرتا ہے صدقہ کرنے کی بدولت. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ سے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور معاملات آسان ہو جاتے ہیں. کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، صدقہ کرو، اللہ آپ کا وہ معاملہ آسان کر دے گا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس رہا وہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈر کے رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھائی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے معاملات آسان کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے معاملات کو آسان بنا دیتے ہیں. تو لہذا اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ آپ کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے. میرے بھائیوں، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں جو خرچ کرتے تھے. حضرت انس ایک جگہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور، بھیڑیں اور بکریاں مانگی اور کہا اور بھی دیں اور بھی دیں. آپ نے اس کو بہت سی بکریاں، بھیڑ بکریاں دے دی. وہ اتنا خوش ہوا، جا کر کہنے لگا لوگو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، محمد اتنا دیتا ہے کہ غربت رہتی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ نے اگر دے رکھا ہے، زیادہ دے رکھا ہے تو زیادہ دے. یہ طریقہ کہ 1-1 روپیہ مانگنے والا دکان پر میں نے رکھ لیے ہیں زکوٰۃ کے پیسے، 2-2, 5-5, 10-10 روپے میں دیتا جاتا ہوں جو مانگتا ہے ٹالنے کے لیے. تو یہ زکوٰۃ، یہ نہیں ہے طریقہ زکوٰۃ دینے. آپ کسی ایسے ضرورت مند کو دیں جس کی ضرورت پوری ہو. اس کا گھوڑا مر گیا، اس کا گدھا مر گیا، اس کو ضرورت ہے گدھا کے خریدنے کی، گھوڑے کے خریدنے کی، تو اس کی رقم ادا کریں، اس کی مدد کریں. اس کے کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا، اس کی ہیلپ کریں. یہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر جان چھڑانا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ ہے. ہاں وہ بھی دے، لیکن اصل رقم وہ ہے جو آپ کسی کو دیں اور اس کو فائدہ پہنچے، صحیح طور پر فائدہ پہنچے. اللہ اکبر. حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرتے ہی جلدی سے باہر کو نکلے تو تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے.
ہم نے پوچھا کہ آج آپ نے وہ کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا. آپ نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ سونے کی ایک ڈلی صدقے کی گھر میں پڑی ہے, وہ میں نے صدقہ کرنا تھا, اللہ کی راہ میں دینی تھی, وہ میں اب دے کے آ گیا. یعنی اس قدر فکر مندی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے, تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھول جائے, رہ جائے, یاد آنے پر فوراً جلدی کرنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر جب جنگ تبوک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں میں اعلان کیا کہ جو کچھ ہے لاؤ. حضرت عثمان 1000 دینار لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, فرمایا ما ضربنا عفان ما عملہ بعد اليوم, اگر آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو عثمان کو نقصان کوئی نہیں ہوگا. خیر, یعنی اللہ اتنا ان سے خوش ہوا, راضی ہوا, اللہ کے نبی ان سے اس قدر خوش ہوئے کہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا. حضرت ام درہ 1,00,000 درہم حضرت عائشہ کے پاس لائیں صدقے کا, تو حضرت عائشہ نے لیتے ہی تقسیم کرنا شروع کر دیا اور سارے تقسیم کر دیے. وہ بعد میں کہنے لگی 1 درہم افطاری کے لیے رکھ لیتی, لگتا ہے رمضان کے دن تھے, افطاری کے لیے رکھ لیتی. تو کہنے لگی آپ بتا دیتی, یاد کروا دیتی. یعنی یہ نہیں ہے فکر کے اپنے لیے بھی کچھ رکھنا ہے, اللہ کی راہ میں سارے کے سارے دے دی. اس لیے ہمیں بہت فکر مندی سے پیسے بچا بچا کر رکھنے چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, بڑی فکر مندی سے. ایک ہے نا اچھا بچ گئے تو دیکھوں گا, نہیں, نکالیں کہ یہ میرے تنخواہ ہے, اس میں سے میں نے اتنے اللہ کی راہ میں دینے ہیں, وہ میں نے الگ کر لی. یہ میری دکان ہے, مجھے اتنا آج منافع ہوا ہے, اتنے میں نے الگ کر لیے, یہ میں نے اللہ کی راہ میں دینے. ہر ایک کو اپنی آمدن کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے الگ سے پیسے جمع کر کے رکھنے چاہیے. دیکھیں آپ لوگ اپنے لیے بھی تو رکھتے ہیں نا, برے وقت نہ آ جائے. یہ 1,00,000-2,00,000 میں نے رکھا ہوا ہے, کوئی برا وقت نہ آ جائے. تو اللہ کے لیے جب آپ رکھیں گے تو اللہ برا وقت ہی نہیں لائے گا, اللہ آپ کو برے وقت سے ہی بچا لے گا. اس لیے اللہ کو راضی کریں, اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. آپ کے لیے اچھائی اور آپ کے لیے فراوانی, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, خرچ کرنے کی کئی جگہ ہیں. سب سے بہترین خرچ کرنا تعمیر المساجد, مسجدیں بنانا. مسجدیں بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. مسجدوں میں جو کچھ اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے پر خرچ کیا جائے. مسجد کے جو آمدن کے ذرائع ہیں ان میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا کہ اس مسجد میں 4,40,000 قرض چڑھا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اخراجات زیادہ ہیں, آمدن کم ہے. تو ہر دفعہ کسی سے لے کر, اللہ کے بندے موجود ہیں جو قرض دے دیتے ہیں, لے کر وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر ہماری مسجد ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہماری مسجد ہو یا کوئی مسجد ہو, مسجد کو آباد کرنا, اس کی آبادی میں حصہ ڈالنا, اس کو اس کی ضرورتوں میں کا خیال رکھتے ہوئے اس میں حصہ ڈالنا,
اس کا اللہ نے بڑا اجر رکھا. اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے معاملات کو ہم چلانے میں مددگار ثابت ہوں. یہ ایک بات، ایک جگہ خرچ کرنے کی. اور دوسری جگہ ہے علم کے نشر و اشاعت کے لیے. کتابیں دینی تقسیم ہوتی ہیں، ان کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کی جاتی ہے، تو آپ اس میں حصہ ڈالیں. اسی طرح یتیموں کی کفالت کریں. یہ بہت زبردست. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انا وقافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، 2 انگلیاں تھوڑی سی دور دور کی، یعنی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کتنی بڑی یہ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر. ابھی کل ہی میں یہ ایک سن رہا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں پیغام ٹی وی میں، بھٹی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ ایک سعودی عرب میں ایک بندے کو خواب آئی، ایک نمبر آ رہا ہے کہ اس کو عمرہ کراؤ. انہوں نے ایسی کہہ دیا کہ بس ایسی یہ خیال ہے. کہتے ہیں اگلے دن پھر آ گئی، وہی نمبر عمرہ کراؤ، وہی نمبر عمرہ کراؤ. 3-4 دفعہ جب آئی تو میں ایک جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے عالم تھے ان کے پاس میں گیا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نمبر یاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے بالکل یاد ہے. کہتے ہیں اس پہ آپ کریں اور اس کو عمرہ کروائیں. اب وہ ایک عام سعودی تھا، سگریٹ پینے والا، بے نماز اور بڑا ہی فضول قسم کا آدمی بظاہر، جیسے انہوں نے بتایا. میں نے فون کیا، میں نے کہا جی میں نے آپ کو عمرہ کروانا ہے. کہتے ہاں میں تو اتنے سال ہو گئے میں کبھی حرم نہیں گیا، میں نے مسجد حرام نہیں دیکھی، تو میں کہا کیا عمرہ کروں گا. کہتے ہیں بس آپ کو میں نے، اچھا کہتے ہیں پھر میرا 5 سٹار ہوٹل ہو، میرا یہ ہو، میرا یہ ہو، میرا. وہ کہنے لگے میں نے سب کچھ اس کی بکنگ کرا دی، اور وہ میں بھی ساتھ گیا اور اس نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں آج آیا ہوا ہوں خانہ کعبہ، میرا دل چاہتا ہے ذرا ٹھہرو، میں ایک دفعہ سجدہ کر لوں. کہتے ہیں وہ سجدے میں گیا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی. اب دیکھیں آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ وہ شخص کرتا کیا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیوی سے رابطہ کیا، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے. یہ بتا رہے تھے سگریٹیں پی رہا تھا میرے سامنے راستے میں، اور بالکل جیسے عام آدمی دین و دنیا سے بالکل عاری ہوتا ہے ایسے تھا. خیر بیوی کہنے لگی اور تو کوئی خاص بات مجھے نہیں معلوم، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب گھر کا سودا لاتا تھا تو گھر کے ساتھ ہمارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، جو کچھ اپنے لیے لاتا تھا اتنا ہی ان کے لیے بھی لاتا تھا، اور یہ باقاعدگی سے کرتا تھا. بس مجھے اور کچھ نہیں پتا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صدقہ کرنے کا کتنا اللہ نے اس کا انجام آخر کار توبہ کروا کے ختم، یعنی وہ سارے اللہ نے پچھلے گناہ معاف کروا دیے. اور اس کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یتیموں کی کفالت میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے. چوتھی جگہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں حصہ ڈالا جائے. پانچویں جگہ ہے، پانچواں قسم ہے فقراء کو کھانا کھلانا اور ان کی مدد کرنا. اور چھٹے نمبر پر روزہ افطار کروانا، کیونکہ اس کا بھی بہت اجر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ بھی سن لیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر ضائع بھی ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے؟ ریاکاری سے، دکھلاوے سے، احسان جتلانے سے.
صدقہ واپس لینے سے، صدقہ واپس لینے سے، میں نے دیا، آپ کو کوئی کام بتایا، آپ نے مجھے ناراض کر دیا، میں نے کہا لے آؤ میرے پیسے جو میں نے تجھے دیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے ایک کتا کہہ کر کے چاٹتا ہے، یہ بالکل ویسے ہے، یعنی جو صدقہ دے کر واپس۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جتنے بھی جگہ ہیں مختلف، ہر موقع پر ہر جگہ پر خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔